عالمی رابطۂ ادب اسلامی کے زیر اہتمام حضرت مولانا شاہ محمد عبدالرحیم مجددی حیات و خدمات پر راجستھان کے جامعۃ الہدایہ میں سیمینار کا آغاز ہوا۔ اس روزہ سیمینار آئیے دیکھتے ہیں آج افتتاحی تقریب کے دوران شرکاء نے کیا کہا۔ وہ تھی بنیادی ایک ایسا مینار تھا کہ اس کے نتیجے میں بڑے فوائد سامنے آئے اور دنیا اس وقت ترقی کرتی گئی، اس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، اس کا موقع نہیں، لیکن الحمدللہ آج دوبارہ یہ کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ کوشش آج سے نہیں، اس سے پہلے بڑے مفکرین نے اس کی دعوت پیش کی، شیخ محمد المبارک نے اپنی کتابوں میں اس کی دعوت پیش کی اور بعض حضرات نے تجربے کیے، لیکن بڑا نازک کام ہے یہ۔ اب جبکہ زمانہ بہت بدل گیا اور اس وقت جو ہمارا نیا نظام تعلیم ہے وہ بہت کچھ مغرب میں کہہ سکتا ہوں مغرب زدہ ہے یا مغرب کا پروردہ ہے، جس کے نتیجے میں ایسی چیزیں اس میں داخل ہو گئی ہیں کہ ہمیں بڑی احتیاط سے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اس لیے یہ جو یہاں سے قدم اٹھایا گیا حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے، اور پھر انہوں نے جو یہاں پر یہ گویا بیج ڈالا، الحمدللہ یہ تناور درخت کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے ایک بڑا کام وجود میں آئے گا، اس کی بڑی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رابطہ ادب اسلامی کے اجلاس یہاں منعقد ہو رہا ہے، یہ بھی گویا کہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ ادب اور بیان کی طاقت ایسی ہے کہ اگر اس کا ہم صحیح استعمال کریں اپنے مختلف میدانوں میں اور مختلف موضوعات میں، پھر اس سے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو، اور اس سے پھر آگے ہمارے سامنے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا بھی، اور الحمدللہ دعوت ادب اسلامی کے ذمہ دار حضرات بھی موجود ہیں کہ ان کے تعاون سے اشتراک سے اجلاس بنا کہ جامعہ نے ایک نصابی کمیٹی بنائی، نئی تشکیل دی ہے، اور ہم نے اس عزم کے ساتھ میں تشکیل دی یہ کمیٹی کہ یہ حضرات انشاءاللہ جو بھی تجاویز پیش کریں گے جامعہ اس کو تہہ دل سے قبول کرے گا، صرف قبول نہیں کرے گا بلکہ وہ نافذ کرے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر بارش مدنی صاحب انشاءاللہ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ۔ اور جامعہ آپ کی افکار کو مدارس کی جو اہمیت ہے اور مدارس کے نصب العین، اس لیے آپ حضرات کی مدارس کی اس سے نکل کر آئے اسی سلسلے سے، تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ پورا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جامعہ کی سرزمین جو بھی نصاب تعلیم کی تبدیلیاں ہوں گی اور جو مثبت تبدیلیاں ہوں گی کو قبول کرنے کے لیے سب سے آسان آماجگاہ جامعہ الہدایہ کی سرزمین یہ ادارہ ہے انشاءاللہ۔ اور میں نے متعدد سیمیناروں کے اندر جو خلا محسوس کیا اس بات کا کہ آج سے 40 سال قبل جامعہ نے جو عملی اقدامات کر دیے، چونکہ ہمارے ان کے درمیان ربط کمزور ہے، ہم جہاں تک پہنچے ہیں اس کی اطلاع ان کو نہیں ہے صحیح معنی میں، تو آج وہ بڑے بڑے سیمینار کر کے اور مذاکرے منعقد کر کے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس مسئلے کو حل طرح سے نہیں کوشش کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے عملی اقدامات آج سے 40 سال تک اٹھا لیا۔ تو میں مبارکباد دوں حضرات کو، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہر سے ہماری اور 6 ماہی ہماری جو مشاورتی نشستیں ہوں گی اس میں ہم انشاءاللہ عملی اقدام کے طور پر جلد بڑے فیصلے کریں گے اور مدارس کو اس طرح متوجہ کریں گے کہ مدارس موجودہ حالات میں یہ فکر میری زیادہ اجاگر یوپی کے مدارس کو دیکھ کر بھی، جہاں حکومت کی ایک الغاز تھی اور لگتا تھا کہ حکومت طے کر چکی ہے کہ مدارس میں تالے لگا دیں گے، اور میں مولانا خالد رشید فرنگی مہدی کے ساتھ میں انہی کے ذریعے اپوائنٹمنٹ لیا اور یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی سے جا کر ملاقات کی۔ میں والد ماجد مولانا سید محمد واضح رشید حسنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبدالرحیم صاحب مجددی ان نابغ روزگار اولیاء صلحاء اور مصلحین میں سے ہیں جو اپنی روحانیت، للہیت اور قیود و برکات کی ضیاء پاشیوں سے دور دراز کے علاقوں کو منور اور حیدر بیز ہواؤں سے
فضا کو معطر کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے فیوض و برکات سے مخصوص علاقے اور مخصوص جماعتی کو صرف ان صلحاء کی طرح فیضیاب نہیں کیا جو اپنی خانقاہوں میں مقیم رہتے ہیں اور اپنی تمام تر تربیتی کوششیں ایک ہی ایسی مخصوص جماعت پر مرکوز کر دیتے ہیں جو ایک مدت تک ان کی صحبت و تربیت سے مستفید ہوتی ہے، بلکہ نہایت سرگرم عمل اور فعال مصلح اور مربی تھے۔ آپ کے لفظ کرم سے ہزاروں کے دلوں میں اجالا تھا اور خلق خدا کی ایک بہت بڑی تعداد کے قلوب میں محبت کی روشنی اور گرمی تھی۔ علم و عرفان کے اس گوہر شب چراغ سے ایک پورا علاقہ جگمگا رہا تھا اور سلسلہ مجددیہ کا یہ فیض دور دور تک جاری تھا۔ حضرات، ہمارے اس سیرودہ سالانہ 40ویں سیمینار کا موضوع شاہ محمد عبد الرحیم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، خدمات اور وہ ملفوظات اور مواعظ تحریر کے ذریعے سے اور تقریر کے ذریعے سے بہت کچھ اصلاحات کی۔ زبان ادب کی اگر ہوتی ہے تو آدمی کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میری ظاہری وضاقتہ ایسی ہے کہ کلین شیو ہوں، سوٹ بوٹ پہنتا ہوں، ٹائی لگاتا ہوں، ہیڈ کیپ لگاتا ہوں اور میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ خط لکھا، حضرت نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ آپ نے اپنی ظاہری گناہ کی کیفیت کو خط میں تحریر کیا، گویا کہ آپ ظاہری گناہ میں مبتلا۔ یہ ناچیز جس کے پاس آپ نے خط بھیجا ہے، میں سراپا باطنی گناہ میں مبتلا ہوں، ایک گناہگار کی گناہگار سے ملاقات ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ صرف یہ سطر حضرت نے تحریر فرمائی اور جواب بھیجا۔ 6 مہینے کے بعد وہ شخص آیا اور اس پوزیشن میں آیا کہ وہ حضرت نے فرمایا جو خط لکھا تھا اس میں حضرت بات تو یہی تھی، لیکن آپ کے ایک جملے نے میری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ تو ادب کا، زبان کا، گفتگو کا بڑا اثر ہے۔ آپ حضرات کو اہل علم نے سنا ہوگا کہ ایک شاعر جو ہے وہ ایران سے چل کر کے ہندوستان آیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ ایسا آپ نے اشعار پڑھے ہیں، تو پھر دیکھا شاعر صاحب جو ہے وہ صبح صبح داڑھی تراش رہے تھے، اس نے اچانک کہا کہ آقا ریش نہیں تراشی، تو پھر اس شاعر نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ میں داڑھی تو تراش رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں چھیلتا، اتنے میں بے ہوش ہو گیا۔ زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو اس دور کے اندر آپ ادب جسے کہتے ہیں، چکنی چپڑی باتوں کا استعمال، حضرت گنگوہی علیہ رحمہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی علیہ رحمہ کی خدمت۔ ادب کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھتا ہوں کہ مولانا واضح رشید صاحب کے بہت اچھے دوست تھے اور وہ مولانا کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے گئے اور ان سے کہا کہ حضرت یہ خادم زادے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے بہت ہی اس کے ساتھ بہت ہی تعریفی انداز میں کہا کہ یہ ادب ہے، یعنی میں خادم ہوں اور یہ میرا خادم زادہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بہرحال ادب کا جو بہت مختصر ترین ہم تعریف سمجھتے ہیں وہ اس طرح کی ہے۔ آج کے عنوان میں مولانا عبد شاہ عبد الرحیم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا۔ یقیناً وہ اس دور کے مجدد کا رتبہ رکھتے ہیں، جنہوں نے جدید اور قدیم کے سنگم کے لیے یہ دو سرحدیں تھیں، جدید اور قدیم، اس کو ملانے پہ اس کا ایک پل بنایا اور ایک خاکہ پیش کیا جامع الہدایہ کے طور پر۔
کینیڈا میں ہو تو میری خدمات حاضر ہے. اور اس وقت جو صورتحال کینیڈا کی ہے، بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی تعداد، جہاں ہر ادب کو، ہمارے یہاں تو بہت سارے ادب ہیں، مختلف ملکوں کے ادب ہے، مختلف ملکوں کے کلچر ہے، وہاں اگر اس طریقے کے اجلاس ہو تو بہت سارے بے ادبیت جو ہے وہ ادب کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں، دین کے دائرے میں آ جائیں گے. الحمدللہ میرا اور ڈاکٹر اقبال مسعود ندوی صاحب کا کم و بیش 6 مہینے کے فاصلے سے کینیڈا ہجرت کرنے کا موقع ہوا. اس وقت جس وقت ہم لوگ کینیڈا گئے تھے، اس وقت کینیڈا میں 3 یا 4 مساجد تھی GTA میں، ٹورنٹو ایریا میں، اور میرے خیال سے مشکل سے عملی طور پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چند علماء تھے انگلیوں پہ جن کو گنا جا سکتا تھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس تقریباً 4000 سے زیادہ علماء ہیں ایک شہر کے اندر. میں 6واں یا 7واں حافظ تھا 1997 میں. آج الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 12000 حافظ ہیں الحمدللہ. جب ہمارے ایک عزیز دوست تھے، ہم لوگ تراویح پڑھاتے تھے تو ہم 2 حافظ ہوتے تھے. الحمدللہ آج ندوہ سینٹر کی تراویح میں 26 حافظ ہوتے ہیں. تو یہ ابتدا تھی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر اس طریقے کے اجلاس اور سیمینار. کیا آپ بھی چاہتے ہیں مدارکی تعلیم میں بدلاؤ ہو اور عصری تعلیم کو شامل کیا جائے؟ کامنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے دیں.